کسی نے سوال تھا، عورتیں ویکسنگ کروا سکتی ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ویکسنگ کا معنی یہ ہے کہ جو ہے بالوں کو جو ہے پیر سے نکالنا. دیکھیے ویکسنگ جو عورتیں کرواتی ہیں، ویکسنگ جو ہے بالخصوص ہاتھوں کے بال نکالتے ہیں، پیروں کے بال نکالتے ہیں، جسم کے اور بھی اعضاء کے بال نکالے جاتے ہیں ویکسنگ کے ذریعے. تو بہرحال سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عمومی حالت میں انسان خواہ اپنے جسم کے بال نہ نکالے سوائے اس کی شریعت نے اجازت دی اور جس کی نہ دی ہو. اب وہ کون سے بال ہیں جو نکالے جا سکتے، کون سے نکالنا فرض ہے، اور کون سے بہرحال چاہے تو نکالے چاہے تو نہ، تینوں بتا دیتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ عورتیں مردوں کے جیسے بال نہیں رکھ سکتی، مرد عورتوں کے سر کے بال نہیں رکھ سکتے، مشابہت والے بال نہ ہوں. دوسرا یہ کہ مرد اپنے بالوں کو خواہ ٹکلا نہ کرائے ہمیشہ، یا عورتیں ٹکلا نہ کرائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. خواہ کچھ لوگ ٹکلا کراتے ہیں ہمیشہ، رسول اللہ نے اس سے منع کیا کہ ہمیشہ ٹکلا نہیں کرانا. تیسرا یہ کہ اگر آپ سر کے بال نکلواتے بھی ہیں تو ایسے کاٹے، اگر مرد کاٹتے ہیں تو کہیں کی چھوٹے اور کہیں کے بڑے نہ رہیں. ایسا کچھ سر صاف کر دے اور کچھ سر باقی رکھے، ایسا کہ کچھ لوگ یہاں سے پٹیاں پوری صاف کر دیتے ہیں اور بیچ میں بال رہتا ہے اتنے، تو درست نہیں. اس لیے کہ آپ نے سر کے کچھ بال پورے نکال دیے اور کچھ باقی، کچھ گنجا ہے اور کچھ ہوا، یہ بھی درست نہیں شریعت میں. کچھ گنجا رکھنا اور کچھ ہوا، آپ پورے رکھیے سر کے بال، چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن کچھ حصہ گنجا کر دیا، کچھ حصہ ہے نا، بچوں کو بھی کرا دیا ایسا، یہاں سے پوری کٹ پورا گنجا رہتا اور صرف بیچ میں بال، درست نہیں ہے. سر کے بال بھی پورے رہنے دیجیے آپ. ٹھیک، زیادہ لمٹ اس کی آپ کاندھے تک یا گردن کے نچلے حصے تک لا سکتے ہیں مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے بہرحال کوئی مسئلہ کہ وہ جتنے لمبے چاہے رکھیں. دوسرا یہ بال رکھنا ہے. دوسرا اس کے اندر جو داڑھی کے بال رکھنا ہے، یہ جو فرض ہے. ٹھیک، تو یہ بال وہ ہے جو آپ کو رکھنا ہے. اب وہ بال جو نکالنا ہے، وہ بال وہ ہے کہ بغل کے بال نکالنا. ٹھیک، یہ سنت ہے، اس کو 40 دن سے پہلے آپ کو نکالنا ہے. دوسرا زیر ناف کے بال کاٹنا، یہ بھی واجب اور سنت ہے، اس کو بھی 40 دن سے اندر آپ کو کرنا ہے. تو یہ بال ہے جو آپ کو نکالنا ہے. ٹھیک، اب رہا وہ مسئلہ جو بال جن کے تعلق شریعت نے کچھ نہیں کہا، جس میں ممانعت بھی نہیں ہے اور سنت بھی ثابت نہیں ہے، وہ بال ہے کہ سینے کے بال ہو گئے، پیروں کے بال ہو گئے، ہاتھوں کے، یہ ثابت تو نہیں ہے سنت سے کسی نے نکالا، لیکن اس کی مناہیات بھی موجود نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا بہتر ہے کہ آپ نہ کریں، بہتر یہ ہے. اس لیے کہ جب آپ بال نکالتے ہیں پیروں کے اور ہاتھوں کے، تو بال کا جو فائدہ ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم، اس لیے آپ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. بالوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہے جس جگہ سے جسم سے باہر نکلتا ہے وہاں سوراخ ہوتے ہیں. اس سوراخ میں جب انسان کچھ کام کرتا ہے تو پسینہ، جو پانی انسان پیتا ہے، اس کے اندر سے نمکیات اور ایسی چیزیں جو انسانی جسم کی غلاظت ہوتی ہے اور انسانی جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں کام آتی ہے، وہ باہر نکلتی ہے ان سوراخوں سے. جب آپ ویکسنگ کر کے وہ بال نکال لیتے ہیں، یا آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اگر بال غلطی سے کھینچ کے توڑ دیا جائے، جڑ سے نکل جائے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، سویلنگس آ جاتی ہے، اس کو بال توڑ بولتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے، جب آپ بال اچانک کھینچ کے نکال دیتے ہیں تو وہ جو سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر سے پسینہ اور غلاظت باہر نکلتی ہے، وہ اندر رک جاتی، اندر رک کر وہ سڑتی، جس سے بال توڑ ہو جاتا ہے. تو بال ذریعہ ہوتا ہے جسم کی غلاظت باہر نکلنے کا، پسینہ نکلتا ہے اس کے ذریعے، نمکیات جو جسم میں چاہیے نہیں وہ نکلتی. ویکسنگ کرانے سے کیا ہوتا ہے، وہ پورس بند ہو جاتے ہیں، جس سے ایک تو انسان کو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سوجن آتی ہے ہمیشہ. جو بھی لوگ ویکسنگ کر رہے تھے کہ سوجن رہتی ہے ہمیشہ، ہر چیز سوجی، ہاتھ سوجے، پیر سوجے ہوئے، اگر چہرے کے نکالتے چہرہ ایک دم سجا ہوا ہے نا، ایک دم سجا ہوا دیکھیں گے. اس لیے کہ کیا ہوتا ہے، وہ نمکیات و پسینہ اندر ہی رہ جاتا ہے اور انسانی جسم کو نقصان دہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا یہ حرام تو نہیں ہے، بحالت مجبوری، اب کسی کا شوہر ظالم میں سنتا ہی نہیں بھائی نکالو، وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں کہوں گا آپ نہ کریں. ٹھیک، اگر کسی کی مرضی ہے بہرحال وہ ایک الگ چیز، لیکن کافر عورتوں کی مشابہت میں تو یہ کام بالکل نہیں کریں گے آپ. فلاں ہیروئن کے جو پیر کتنے چکنے رہتے ہیں، فلاں ہوتا ہے نا، یہی سب وجہ بنتی ہے. آج ورنہ کہاں سے معلوم لوگوں کو ویکسنگ ہوتی ہے پیروں کے ہاتھوں کے بال نکالنا، یہ سب ٹی وی دیکھنے کا نتیجہ. دیکھیے اس کی باجی کے اتحاد چکنے صاف تھے، ویکسنگ سے ہوتے ہو، تم بھی کراؤ جا کے. چلے نو بھی دیکھو، تم کو یہاں بال ہے نا، روئے ہیں مچھے پہ، جاؤ اس کا وہ جو ویکسنگ کرا دو، اس کو نکال کے آ جاؤ. تھوڑے دن تو نکالتے اور بعد میں بہترین مچھے آ جاتی ہیں ان کو. ہاں، عورتیں جو ہے نکالتی ہے آپ دیکھیے، اور بعد میں بہترین موٹے موٹے بال آتے ہیں اور وہ پوری زندگی ان کو پھر شیونگ کرتے رہنا پڑتا. اب وہ بولتے تھوڑی کسی کے سامنے، ہر بار جاؤ پھر نکالو، ہر بار جاؤ نکالو. اس لیے کہ غیر فطری چیز کریں گے تو یہ ہوگا پھر آپ کے ساتھ. چہرے کے بال نکالتے ہیں، روئے رہتے ہیں، روئے پھر موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کیوں خواہ کر رہے ہیں، غیر فطری چیزیں ہیں نا یہ سب. ٹھیک، تو آپ نہ کریں. اور چہرے کے بال اکھاڑنا بالخصوص عورتوں کا یہ حرام ہے، مردوں کے لیے بھی ظاہر سی بات حرام ہے. بھویں اس میں شامل ہوگی، چہرے بھویں نہیں نکال سکتے، اسی طرح روئیں ہوتے نیچے عورتوں کو ادھر نہیں نکال سکتے زیادہ. مردوں کا رہا داڑھی وہ تو فرض ہے تو وہ رکھنا ہی ہے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں احتیاط کریں، اور ویکسنگ سے بہرحال احتیاط کرنا یہی میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. بالخصوص آپ نے جو پیروں کا لفظ لکھا، ہاتھ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر مجبوری ہے، شوہر مجبور کر رہا ہے، کافر عورتوں کو مشابہت میں تو بالکل اجازت نہیں. بھویں اس میں بہرحال شمار ہے کہ بھووں کے بال بھی نکالنا عورتوں کے لیے یاد رکھے شریعتاً حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح چہروں کے عورتوں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے کہا جو وہ عورتوں پہ لعنت ہے جو چہروں کے بال اکھاڑے، جس میں بھویں اور دیگر جو روئیں ہوتے ہیں نکالنا منع ہے. ٹھیک.